جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ملک مظہر جاوید صاحب جو اس کیس کو ڈیل کر رہے تھے. آئے ہم ان سے تفصیلات پوچھتے ہیں کہ اس کیس کے حوالے سے تفصیلات کیا ہیں اور کیا کیا اب تک پیش رفت ہوئی ہے اور آج جو فیصلہ ہوا ہے اس کے بارے میں ان کے تاثرات کیا ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے آج ہمیں سرخرو کیا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخان کے لیے عدالت سے سزائے موت کا فیصلہ ہوا. اس کی تفصیل یہ ہے 2017 میں پاکستان کے اندر فیس بک، سوشل میڈیا، یوٹیوب، واٹس ایپ اور مختلف جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی گئی. آپ کے خلاف مختلف گستاخانہ مواد مختلف ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا گیا. اس کے خلاف ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کی. جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی ڈائریکشن پہ ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن کی، تحقیق کی. ان کی تحقیق کے اندر 4 ملزمان ایسے تھے کہ جو پاکستان میں اریسٹ ہو گئے اور 4 ایسے تھے جو بھاگ گئے. ٹوٹل 8 ملزمان اس گستاخی میں ملوث پائے گئے. ان میں 4 جو اریسٹ ہوئے، ان میں ایک ملزم ہے ناصر سلطانی. جنگ سے اس کا تعلق ہے، چنیوٹ بھی اس کی رہائش ہے، اسلام آباد بھی اس کی کوٹھیاں ہیں. اس مردود ملعون نے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس گستاخ نے اپنا کلمہ بنایا اور نعوذ باللہ اپنی بیٹی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل اس نے کہا. اور اس کے ساتھ 2 ملزم اور تھے. ایک تھا عبد الوحید المعروف ایاز نظامی اور دوسرا تھا رو نعمان رفاقت. عبد الوحید اور رو نعمان رفاقت نے رنگیلا رسول کتاب جو راجپال نے تحریر کی تھی، جس کو غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ نے جہنم واصل کیا تھا، وہ کتاب ہندی زبان میں تھی. اس کو اردو میں ترجمہ کر کے اس کو جرت تحقیق اور ریئلسٹک اپروچ کے نام سے ویب سائٹ بنا کر اس پر اپلوڈ کیا. اس کے علاوہ اس نے اور بہت زیادہ گستاخیاں کنٹینٹس لکھ کے ان کو بھی اپلوڈ کیا. چوتھا ملزم تھا پروفیسر انوار، جو ایک اسکول کا کالج کا پروفیسر تھا. اس نے وہاں پر سورہ رحمان پڑھتے ہوئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس آیت کو پڑھ کر اس نے اللہ رب العالمین کی توہین کی. اور اس نے وہاں پر کہا کہ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ جنتیوں کو شہد کی مکھیوں کا پیشاب کھلائیں گے، اللہ کے پاس کوئی اور اچھی چیز نہیں ہے، عورتیں دیں گے، عورتیں دنیا میں بے شمار ہیں. نعوذ باللہ ایسے ایسے الفاظ کہے کہ جو انسان سن نہیں سکتا، سوچ نہیں سکتا. یہ مقدمہ 2017 سے چلتا رہا. اس یہ نے کوششیں کی، محنتی کی. اس میں پرائیویٹ ہمارے دوست احباب تھے ہمارے ساتھ، احتشام بھائی، بابا سعید، شیراز بھائی، ان سب نے اس کیس کو کی میرے ساتھ چل کے کندھے سے کندھا ملا کے جد و جہد، محنت، کوشش، کاوش کے بعد آج الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم سرخرو ہوئے. آج اسلام آباد کے جج راجہ جواد عباس، جج انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 1 نے باقاعدہ طور پہ میرٹ پر تمام گواہوں کی گواہی کے مطابق تمام ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے 3 ملزمان کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا. ان میں ناصر سلطانی، عبد الوحید، رو نعمان رفاقت، ان تینوں کو 295C کے تحت سزائے موت دی گئی اور پروفیسر انوار کو 295A کے تحت 10 سال سزا سنائی گئی. آج الحمدللہ ہم یہاں موجود ہیں دہشت گردی عدالت کے باہر. آج ہم یہ میسج پوری امت مسلمہ کو دیتے ہیں اور ہم پوری امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے، سر سے جدا، سر تن سے جدا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سب نبیا فاقتلوہ. آج ہم نے یہاں قانون کے مطابق ان کو سزا دلوائی اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم یہاں پر اپنی زندگی موت اس پہ لگا دیں گے اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ہم کسی بھی ایسے گستاخ رسول کو نہیں چھوڑیں گے. ہم انشاءاللہ ان کو ایسے ہی عدالتوں سے سزائیں دلوائیں گے
چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں، چاہے وہ صحابہ کرام کی گستاخی کریں، امہات المؤمنین کی گستاخی کریں، اہل بیت اعظام کی گستاخی کریں، کوئی بھی گستاخ ہوگا، وہ پاکستان میں ہو، وہ پاکستان سے باہر بھاگ جائے، جہاں بھی ہوگا ہم اس کا پیچھا کریں گے اور انشاءاللہ قانون کے مطابق ہم اسے ضرور سزا دلوا کے رہیں گے۔ حضرت یہ فرمائیے گا یہ جو باقی 4 ملزمان فرار ہیں اس حوالے سے؟ باقی 4 ملزمان فرار ہیں جو عدالت کے حکم پر ان کو مفرور قرار دیا گیا ہے۔ وہ جب بھی وہ پاکستان آئیں گے انشاءاللہ ہم اداروں کے ساتھ مل کر ان کا پیچھا کریں گے، ان کو اریسٹ کروائیں گے اور انشاءاللہ ان کو بھی قانون کے مطابق میرٹ پہ سزا دلوائیں گے۔ اور آج کا یہ بہت عظیم الشان دن ہے، آج ایک ایگزامپل سیٹ ہو گئی ہے یہاں پہ۔ ہمیں جج صاحب نے یہ بھی پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک آدمی نے صرف ختم نبوت کا انکار کیا اور اس سے وہ گستاخ ہوتا ہے یا نہیں؟ ہم نے جج صاحب کو یہ بتایا کہ آپ دیکھیں مسیلمہ کذاب نے صرف ختم نبوت کا انکار کیا تھا، نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تقریباً 22,000 کے قریب صحابہ کرام نے اپنی جانیں نچھاور کر کے اس کو جہنم واصل کیا۔ اور وہ فیصلہ جو سیدنا عمر فاروق خلیفہ دوم نے کیا کہ ایک منافق اور ایک یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انہوں نے ایک مقدمہ پیش کیا، نبی پاک نے اس کا فیصلہ فرما دیا، تو وہ اس فیصلے کو نہ مانا، جا کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کہ آپ اس کا فیصلہ کریں۔ جب سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ میں فیصلہ کرتا ہوں، تو یہودی نے کہا کہ یہ فیصلہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہماری جانیں بھی قربان، انہوں نے فرما دیا ہے۔ منافق اس فیصلے کو نہیں مان رہا۔ سیدنا عمر فاروق اندر گئے، تلوار لے کر آئے، منافق کا سر تن سے جدا کر دیا اور فرمایا کہ جو محمد الرسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانے گا، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اللہ نے اس کو قرآن میں فرما دیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ جس میں نبی پاک کا فیصلہ نہیں مانتا اس کی سزا یہ ہے۔ ہم نے جج صاحب کو بتایا کہ اس نے بھی کوئی گستاخی نہیں کی تھی، صرف اس نے فیصلہ نہیں مانا تھا تو اس کو سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ تو انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت تک ہم گستاخ رسولوں کا، گستاخ صحابہ کا، اہل بیت کا، امہات المؤمنین کا پیچھا کرتے رہیں گے، عدالتوں سے قانون کے مطابق اس کو سزا دلوائیں گے اور اس حدیث پہ عمل کرائیں گے۔ من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا۔ یہ فرمائیے گا کہ جو گستاخان رسول تھے ان کی طرف سے کون پیش ہوا، ان وکلاء کا کیا صورتحال تھی اور انہوں نے کیا موقف عدالت میں پیش کیا؟ گستاخان رسول کی طرف سے مشہور زمانہ وکیل ہے ان کا اسد، جو قادیانی ہے، لاہور سے آتا ہے، وہ اس میں باقاعدہ پیش ہوتا ہے اور وہ جتنے بھی گستاخان رسول ہیں قادیانی ہیں وہ سب کے کیسوں میں وہ پیش ہوتا ہے۔ اس کا ایک موقف یہ تھا کہ ناسب کے ختم نبوت کا انکار کرنا ہی گستاخی ہے اور اپنے آپ کو نبی کہنا یہی بہت بڑی گستاخی ہے، بے شک۔ اس لیے الحمدللہ میرٹ میں اس کو سزا ہو گئی، وہی ان کا وکیل تھا۔ اور جو دوسرے تھے انوار، پروفیسر انوار تھا، اس نے مان لیا کہ میں نے واقعی یہ چیز یہ کی ہے، اس نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی۔ جج صاحب نے ہمیں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی سزا کیا ہے؟ قانون میں اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی سزا نہ ہونے کی وجہ سے اسے 295 کے تحت 10 سال سزا سنائی گئی۔ اور دوسرے جو 2 گستاخ تھے انہوں نے بھی انکار نہیں کیا، انکار کر نہیں سکے، ایسے ثبوت تھے کہ واقعی انہوں نے رنگیلا رسول کتاب اپلوڈ کی۔ بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو جزا عطا فرمائے۔ دعا فرما دیں، عشق رضوی ٹیم ہے ہماری، آپ اس وقت یوٹیوب پہ لائیو۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الہ العالمین یا رب العالمین یا رشدین یا حی قیوم۔ آج یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہاں پر، اے اللہ ہم تجھ سے یہ استدعا کرتے ہیں، یہ مانگتے ہیں، اے اللہ ان کو باقاعدہ طور پہ ایک دن ہم دیکھیں کہ یہ پھٹے چڑھ جائیں، ان کو سزائے موت ہو جائے۔ الہ العالمین اس مشن میں یہ خادم رضوی صاحب جو دنیا سے جا چکے ہیں اور بھی جتنے قائدین اس مشن پہ دنیا سے جا چکے ہیں، آج ان کی روحوں کو اس سے آسودگی اور راحت نصیب فرما۔ اے اللہ اس میں مشن رضوی ٹیم جس نے ہمارا ساتھ دیا، الہ العالمین اس کے مصطفیٰ کے اندر
ڈوب کے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، الہ العالمین ان کو اجر جزیل نصیب فرما۔ جن جن دوستوں نے ہمارا ساتھ دیا، اس میں شیراز بھائی ہیں، اس میں بابا سعید ہیں، احتشام ہیں، سلمان ہیں، اور بھی جن دوستوں نے FIA کے دوست ہیں جنہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا، الہ العالمین ان سب کے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنا، ہماری نجات کا ذریعہ بنا، ہمیں نبی پاک کا سچا پکا عاشق بن کر ان گستاخوں کو قانونی لحاظ سے ہر طرح سے ان کا پیچھا تعقب کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین، رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا والدعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ جتنے بھی یہ عشق رضوی کی جو ٹیم ہے پوری، یہ دانے سکھنے در میں ہر لحاظ سے الیکٹرانکلی بھی جو ہے کام کریں، اللہ ان کی کام میں خیر و برکت عطا فرما اور ان کو آگے سے آگے لے کے جا، اور واقعی جو ہے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کے ان کو سچا عاشق اور غلام بنا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شاہ صاحب ایک تصویر بنائیں سر کے ساتھ۔